اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والے حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر ایک خوبصورت اور پیاری بات کے ساتھ، ایک اچھے میسج، ایک واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ بڑی پیاری پوسٹ مجھے حاصل ہوئی واٹس ایپ پہ، کسی پیارے بھائی نے مجھے بھیجی، اچھا لگا۔ ظاہر ہے جیسے پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں کہ مجھے اچھا لگا کہ اسے اپنے لب و لہجے میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بھی ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کیسے ہوا کرتے تھے، کس طرح سے اپنے استادوں کی، اپنے پیر و مرشد کی قدر و منزلت کا خیال رکھتے تھے، عزت و احترام کرتے تھے اور اپنی ان سے محبت اور کا والہانہ کس طرح سے انداز اختیار کرتے تھے۔ تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ واقعے کی طرف آتے ہیں، اس سے پہلے یوٹیوب چینل دیکھنے والوں سے ملتمس ہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز یقیناً اچھی لگے گی، اسے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی پیاری پیاری رائے ضرور دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک سید زادہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا حضرت میں غریب سید السادات ہوں، سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب میرے دینی بھائی ہیں جو اور سید بھی ہیں، یعنی ان سے کہنے لگا کہ آپ میرے دینی بھائی بھی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری مدد کریں۔ تو آپ نے اس کو عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور خادم کو بلا کر کہا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی ہے؟ خانقاہ میں تو خادم نے عرض کی یا سیدی ابھی تک کوئی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ نے سید زادہ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرے اور دست غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا، مگر 3 دن ہو گئے کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا اور ایویں باتیں مشہور ہیں کہ ان کے بارے میں یہاں تو کوئی مدد ہی نہیں ہو سکی میری، اور ایک دن اس نے اجازت طلب کی اور واپسی کی راہ لی۔ یعنی اس نے سن رکھا تھا کہ یہاں پر ماشاءاللہ سے جو ہے بہت داد رسی کی جاتی ہے اور مدد کی جاتی ہے اور میری بھی یہاں پر داد رسی ہو جائے گی، لیکن 3 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ان کے ایویں لوگ کہتے رہتے ہیں، بس جانے کے لیے انہیں اجازت طلب کی، واپسی اختیار کی۔ حضرت محبوب الہی کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے اپنی نالین لا کر دے دیے اور کہا بھائی اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ یہ پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ حضرت نے اچھا مذاق کیا میرے ساتھ۔ دوسری طرف کی سنیے، سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ اچھا یہاں پر کسی نے جو لکھا کہ خلیفہ تھے، اس بات کی تصحیح کر لیجئے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء بے شمار تھے، لیکن حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خلافت نہیں دی تھی، لیکن آپ ان کے چہیتے مرید تھے۔
اور اتنے چہید مرید تھے کہ خلیفاؤں کو بھی جب آپ عبادت میں مشغول ہوتے تھے اور تخلیے میں ہوتے تھے تو خلفاء کو اجازت نہیں تھی کہ بغیر اجازت یا تخلیے میں ان کی کمرے میں آئیں. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو خاص مرید تھے، چہیتے مرید تھے امیر خسرو، انہیں بغیر اجازت بھی اندر آنے کی اجازت تھی. یہ فرق ہے. آپ خلیفہ نہیں تھے لیکن انتہائی چہیتا تھے، چہیتے تھے. بہرحال لکھنے والے نے اپنی محبت میں لکھ دیا. سلطان کے ساتھ تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید اور چہیتے مرید جو تھے سلطان کے ساتھ تھے. اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے اس لیے دربار سلطانی میں اہمیت کے حامل بھی تھے. حضرت امیر خسرو رضی اللہ عنہ، آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سکہ راج الوقت سے نوازا. اپنے واپسی کے سفر پر جب ابھی لشکر سلطانی دہلی سے باہر ہی تھا اور رات کو پڑاؤ کیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے، یعنی چلا اٹھے کہ مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے. مصاحب بولے امیر حضرت محبوب الہی 2 کلومیٹر کھڑی میں ہیں اور جو دہلی سے کافی دور ہے، آپ کو ان کی خوشبو کیسے آ گئی، کیسے آتی ہے، کیسے آ گئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے ہوئے ایک سرائے تک جا پہنچے جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا. خوشبو وہاں سے آ رہی تھی. آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا کہ ہم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے آ رہے ہیں. تم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے آ رہے ہو؟ تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا کہ ہاں. آپ نے اشتیاق سے پوچھا کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا وہ تو ٹھیک ہے اور میں نے ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا مگر کچھ تو دیا نہیں. ہاں اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دے دیے. یہ سنتے ہی امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے کہ کہاں ہیں، کہاں ہیں میرے پیر و مرشد کی جوتیاں، نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر رکھ دیے. آپ نے ان کو جوتوں کو یعنی ان کے نالین کو اٹھایا اور چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا. کہنے لگا کیا ان کو بیچو گے؟ اس نے کہا کہ امیر کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، وہ لے لو، میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو، اگر چاہو تو دہلی چلو، اتنی رقم اور دوں گا. اندازہ کیجیے. ہے قربان جائیے اپنے پیر و مرشد کی جوتیوں کے صدقے. اللہ نے یہ محبت اور عقیدتیں عطا فرمائی ہیں جن لوگوں کو اللہ رب العزت انہی کی چھیٹ ہمیں بھی عطا فرما دے اور ہم بھی اپنے استادوں کی اور اپنے پیر و مرشد کی اسی طرح قدر و منزلت کریں. آمین بجاہ نبی الامین. 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا کہ نہیں بس میرا تو چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا. مگر امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دی اور ساتھ میں سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے. اور پھر امیر خسرو اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوئے کہ جوتے اپنی دستار میں لپیٹ کر رکھے ہوئے تھے اور سر پر رکھے اور بڑے چلے آ رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے پوچھا خسرو ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر نے جواب دیا سیدی آپ کے نالین لایا ہوں. کتنے میں خریدے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے استفسار کیا. 7 لاکھ چیتل امیر نے جواب دیا. عرض کی بہت ارزاں لائے. محبوب الہی مسکراتے ہوئے بولے جی سیدی 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہے. اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر نالین مرشد حاصل کر لیتا. یہ تھی ان کی اپنے مرشد سے محبت. یہ تھی ان کی اپنے مرشد سے محبت اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقام معرفت جس کی وجہ سے ان کو محبوب الہی کہا جاتا ہے. دراصل یہ واقعہ میرے ذہن میں تب آیا جب میں نے یہ شعر پڑھا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نالین کی اتنی قیمت روقت ہے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کو
تو شہنشاہوں کے تاجوں سے بھی برتر ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ گو کہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ یہاں ایک تعظیم، ایک محبت، ایک عقیدت دکھائی جا رہی ہے کہ ولیوں کے در پر کوئی آتا ہے تو وہ محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ اللہ رب العزت ان کی عزت رکھتا ہے، اور ان سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ عقیدت اور محبت اور عشق اور محبت سے ایسے سرشار ہوتے ہیں کہ وہ ایسے اقدام کر بیٹھتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ حلقہ احباب، یہ حلقہ ارادت، یہ مرشدی، یہ بیعت ایسے ہی نہیں ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے چنا ہوتا ہے اپنے نیک بندوں کو کہ کون کس کا استاد ہوگا، کون کس کا شاگرد ہوگا، کس کے دامن سے یہ وابستہ ہوگا، کہاں سے یہ فیض پائے گا، کہاں سے اس کو تصوف اور معرفت حاصل ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ ہم دنیاوی حوالے سے تو کتنی چیزوں کی تقدو کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کوئی ہو جو ہماری اخلاقی تربیت کرے، کوئی ہو جو ہماری روحانیت کو بڑھائے، اس میں ترقی پیدا کرے، جسم کی طاقت اور جسم کو قوت دینے کے لیے تو ہم بڑی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس روح کو طاقت کیسے ملے؟ بے شک کہ نماز سے، ذکر الہی سے، ذکر رسول سے ملے گی، لیکن کوئی ایسا ضرور ہو رہنما، کوئی رہبر جو ہمیں صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ سورہ فاتحہ میں ہے نا کہ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا چلا، اور ایسے لوگوں پر کہ جن پر تو نے انعام رکھا ہے۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی صحبتیں عطا فرما۔ تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، جستجو پہ بھی رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، اور ہم بھی منزل کو پا لیں، ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ یقیناً اتنے پیارے پیارے اولیاء کاملین کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، اور جب یہ محبت بڑھتی ہے تو پھر کوئی مادی چیز ہمیں بہلا نہیں سکتی۔ ان کے نام پہ، ان کی عشق میں، ان کی محبت میں ہماری جان بھی قربان ہو جائے تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے پیارے نیک بندے اور اپنے ولیوں سے وابستہ رہنے والا بنائے، اور ان سے والہانہ عشق اور محبت کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔